अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने लगी हूँ वो है बेवकूफ़ी। किसी आदमी के पास एक छोटा सा खूबसूरत कुत्ता और एक गधा था। वो कुत्ते से बहुत प्यार करता, उसे मेज़ पर बिठाता, अपने साथ खाना खिलाता। कुत्ता भी उसके पीछे पीछे दुम हिलाता फिरता और जहाँ जाता साथ हो लेता। एक दिन गधे ने खिड़की में से सर डालकर अंदर देखा। कुत्ता उस वक़्त मज़े से मेज़ पर बैठा खा रहा था। गधा उसे देखकर जल गया और दिल में कहने लगा, आखिर मालिक इस कुत्ते को इतना प्यार क्यों करता है। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, कुत्ता सिर्फ दुम हिला हिला कर इधर उधर उछलता फिरता है। उसने सोचा, अगर मैं भी कुत्ते की तरह उछलने कूदने और दुम हिलाने लगूं तो मुमकिन है मालिक मुझे भी इसी तरह प्यार करने लगे। ये सोचा कि गधा दुम हिलाता हुआ भागा, झट मालिक के कमरे में घुस आया। वहाँ उसने ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया, आसमान की तरफ मुंह उठाया, दांत निकाले और ऐसी तेज़ी से दुम हिलाई जैसे कुत्ता दुम हिलाता है। दुम उसकी शीशे से टकराई, शीशा नीचे गिरा। चीनी के बर्तन मेज़ पे रखे थे, वो गिर के चूर चूर हो गए। फिर उसने क्या किया, कुत्ते की तरह उछल उछल कर अगले पाँव मालिक की गोद में रखने चाहे। मालिक सख्त घबराया ये देखकर कि गधा पागल हो गया है। मालिक जोर जोर से चिल्लाया, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। शोरगुल की आवाज आई, लोग भागे आए और गधे को मार मार कर डंडे से बाहर निकाल दिया। बेचारा गधा दिल में कहने लगा, जो कुछ कुत्ता करता है वही तो मैंने भी किया, लेकिन पता नहीं क्यों उसे सब प्यार करते हैं, मुझे मारते हैं। भला ये क्या इंसाफ है। बेवकूफ़ गधा ये ना समझ सका कि दुनिया में सब बराबर नहीं हो सकते और ना ही एक का काम दूसरा कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने लगी हूँ उसका नाम है धोखा। एक उकाब और एक उल्लू में दोस्ती हो गई। उकाब बोला, भाई उल्लू, अब मैं तुम्हारे बच्चों को कभी नहीं खाऊंगा, लेकिन ये तो बताओ उनकी पहचान क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरे परिंदे के बच्चों के धोखे में मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊं। उल्लू ने जवाब दिया, भला ये भी कोई मुश्किल बात है। मेरे बच्चे सब परिंदों के बच्चों से ज़्यादा खूबसूरत हैं, गोल गोल मोटे ताज़े। उनके चमकीले पर देखकर तुम्हें खुद ही पहचान जाओगे कि ये मेरे बच्चे हैं। और उकाब ने उल्लू की बात काट कर कहा, बस 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 बस, मैं समझ गया, अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। लेकिन भाई, हर बात को पहले पूछ लेना अच्छा होता है ना। अच्छा, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। ये कहकर उकाब उड़ गया। दूसरे दिन उकाब शिकार की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। उसे एक बहुत ऊंचे दरख्त की शाख पर किसी परिंदे का घोंसला नजर आया। घोंसले के अंदर 4-5 काले कलूटे बदशक्ल बच्चे मोटी मोटी आवाज़ में चूं 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 कर रहे थे। उकाब ने सोचा कि ये बच्चे मेरे दोस्त की उल्लू के हरगिज़ नहीं हो सकते, क्योंकि ना तो ये खूबसूरत हैं और ना ही इनकी आवाज़ मीठी है, ना ही इनके पर खूबसूरत और चमकीले हैं। ये सोचकर उकाब ने उन बच्चों को खाना शुरू कर दिया। वो सब बच्चों को खा ही चुका था कि उल्लू उड़ता उड़ता आया और शोर मचाकर बोला, अरे ये तुमने क्या किया, ये तो सब मेरे बच्चे थे। उकाब घबरा कर उड़ गया। एक चमगादड़ जो पास ही बैठी थी, उसने उल्लू से कहा, इसमें उकाब का कोई कसूर नहीं, सारी गलती तो तुम्हारी है। जो किसी को धोखा देकर अपनी असलियत छुपाने की कोशिश करता है
اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو جو کہانی سنانے لگی ہوں اس کا نام ہے دشمن کو حقیر نہ سمجھو۔ ایک خرگوش کسی کھیت میں بیٹھا تھا۔ اس کے بچے ادھر ادھر کھیل رہے تھے۔ بچوں کو دیکھ کر ایک عقاب نیچے اترا، وہ بچوں کو اپنے پنجے میں دبا کر اڑ گیا۔ خرگوش نے بڑا چیخ چلا کر کہا، عقاب میرے بچوں کو نہ لے جاؤ، نہ لے جاؤ، لیکن اس نے نہ سنا۔ خرگوش نے کہا، دیکھو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، میں اس کا بدلہ لے سکتا ہوں۔ عقاب کو خرگوش کی بات سن کر ہنسی آئی۔ اس نے کہا، جاؤ جو تمہارا جی چاہتا ہے کر لینا۔ اس نے سوچا، بھلا یہ خرگوش چھوٹا سا ہے، میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ عقاب دونوں بچوں کو لے کر اپنے گھونسلے میں جا بیٹھا اور تھوڑی ہی دیر میں دونوں بچوں کو نوچ کر کھا گیا۔ ادھر خرگوش نے دوسرے خرگوشوں کو عقاب کی حرکت کی خبر دی اور سب نے سوچا کہ اگر عقاب اسی طرح بچوں کو اٹھا کر لے جاتا رہا تو ہماری باری بھی آ سکتی ہے۔ ان سب نے مل کر عقاب سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ایک خرگوش بولا، ہم بھی عقاب کو ایسا مزہ چکھائیں گے کہ وہ بھی کیا یاد کرے گا۔ رات کے وقت سب خرگوش اکٹھے ہو کر اس درخت کی جڑ کو کھودنے لگے جس پہ عقاب کا گھونسلہ تھا۔ رات بھر وہ اپنا کام کرتے رہے۔ صبح ہوتے ہی سب کے سب جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ دوسری رات کو وہ پھر اسی طرح کھودنے لگے۔ تیسرے دن درخت کی جڑیں بالکل کھوکھلی ہو گئی تھیں۔ ساری مٹی انہوں نے جڑوں سے نکال دی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی رات آندھی چلی۔ درخت کی جڑیں تو کمزور ہو چکی تھیں۔ آندھی چلنے سے درخت جڑ سے اکھڑ کر دور جا پڑا۔ عقاب کا گھونسلہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی خود عقاب اور اس کے بچوں کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، دشمن کو کبھی کمزور اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو جو کہانی سنانے لگی ہوں اس کا نام ہے خیالی پلاؤ۔ کسی گوالے کی لڑکی سر پر دودھ کی بالٹی رکھے دودھ بیچنے جا رہی تھی۔ گوالا کسے کہتے ہیں؟ دودھ دینے والے کو، جو گائے کا دودھ چوتا ہے۔ ایک گوالے کی لڑکی سر پر دودھ کی بالٹی رکھے ہر روز دودھ بیچنے کے لیے جاتی تھی۔ چلتے چلتے دل میں کہنے لگی، اس دودھ کو بیچ کر میں مرغی کے انڈے خریدوں گی۔ تھوڑے دنوں کے بعد ان انڈوں سے بچے نکل آئیں گے، پھر میرے پاس بہت سی مرغیاں ہو جائیں گی۔ ان مرغیوں کو بیچ کر ایک اچھی سی بکری لوں گی، بکری بچے دے گی اور اس طرح میرے پاس بہت سی بکریاں ہو جائیں گی۔ پھر ان بکریوں کو بیچ کر ایک گائے خریدوں گی، گائے کے بھی بچے ہوں گے اور تھوڑے ہی دنوں میں میرے پاس بہت ساری گائے ہو جائیں گی۔ انہیں بیچ کر میں 10-20 بھینسیں لے لوں گی۔ گایوں کی طرح بھینسوں کی تعداد بھی بڑھتی رہے گی۔ ان بھینسوں کا دودھ بیچ بیچ کر میں بہت امیر ہو جاؤں گی اور پھر میں اپنے رہنے کے لیے بہت ہی عالی شان مکان بنواؤں گی، ریشمی کپڑے سلواؤں گی، ریشمی کپڑے پہن کر میں بہت خوبصورت لگوں گی۔ امیروں کے لڑکے مجھے شادی کا پیغام بھیجیں گے، لیکن میں سر ہلا کر صاف انکار کر دوں گی۔ یہ کہہ کر لڑکی نے سر ہلایا۔ سر ہلانے سے دودھ کی بالٹی زمین پہ گر گئی اور سارا دودھ بہہ گیا۔ لڑکی کو خیالی پلاؤ پکاتے پکاتے بالٹی کا دھیان ہی نہ رہا۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو کہانی آپ کو سنانے لگی ہوں اس کا نام ہے انجام سوچ لو۔ ایک دفعہ کسی چوہے کو کھانے کے لیے کئی دن تک کچھ نہ ملا۔ بیچارے نے ادھر ادھر بہت تلاش کیا
لیکن ہر جگہ مایوسی ہوئی۔ غریب بھوک کے مارے سوکھ کے کانٹا ہو گیا۔ دل میں کہنے لگا اگر کچھ دن یہی حال رہا تو میں ضرور مر جاؤں گا۔ آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے اناج کا ایک بڑا سا مٹکا ملا جس میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ چوہا بھوک کی وجہ سے اس قدر دبلا پتلا ہو گیا تھا کہ سوراخ کے ذریعے آسانی سے مٹکے میں چلا گیا۔ مٹکے میں کافی دالیں بھری پڑی تھیں۔ چوہا کئی دن سے بھوکا تھا۔ کھانے کو دیکھ کر ہی اس پہ ٹوٹ پڑا اور منہ بھر بھر کر کھانے لگا۔ اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا اتنا پیٹ بھر لیا کہ اس کا پیٹ پھول گیا۔ کھاتے کھاتے جب اس کا پیٹ اتنا پھول گیا کہ ایک بھی دانے کے کھانے کی گنجائش نہ رہی تو اس نے سوچا کہ اب گھر چلنا چاہیے۔ وہ سوراخ سے باہر جانے کی کوشش کرنے لگا لیکن اب اس کا پیٹ بہت پھول چکا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن سوراخ سے باہر نہ نکل سکا۔ اتفاق سے ایک چوہا مٹکے کے پاس سے گزرا۔ وہ پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے؟ چوہے نے سارا قصہ سنایا تو دوسرا چوہا بولا اب اس وقت تک مٹکے میں رہو جب تک تمہارا پیٹ پہلے کی طرح پتلا نہ ہو جائے۔ اس سے ہمیں کیا نتیجہ ملا؟ انجام سے بے خبر ہو کر کام کرنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔